बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का 13वां सबक पढ़ेंगे, मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब जैसा कि मैं पहले आप सबको बता चुका हूँ कि एक से ज़्यादा मुफ़रद जब आपस में मिलते हैं एक ख़ास तरीके से, यानी एक और किस्म है मुफ़रद की मिलने की या एक से ज़्यादा इसम के आपस में मिलने की, जमा होने की, उसे मुरक्कब कहते हैं। ठीक है। जब सिंगल सिंगल लफ्ज़ जो है आपस में मिलके एक से ज़्यादा लफ्ज़ बनाए तो उसे मुरक्कब कहेंगे। तो मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफत को बयान करे, यानी एडजेक्टिव। इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है जो किसी इसम की सिफत को बयान करता है। अरबी में इसम ही होता है। जैसे कि एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान करता है। जिस इसम की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जो इसम तारीफ बयान करे उसे सिफत कहते हैं। तो देखिए, मौसूफ और सिफत। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी मालूमात इन्होंने दी है। ये याद रखने की बात है, अगर कहीं भी आपको जो है मार नहीं खानी है और आपको मतलब मौसूफ सिफत का तर्जमा करते वक्त कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, तो इन बातों का अच्छे से ध्यान रखें और यहाँ पर अच्छे से समझ लें कि कैसे इसका तर्जमा होगा। उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। जैसे खूबसूरत लड़का, तो खूबसूरत क्या है? सिफत है। और लड़का क्या है? वो मौसूफ है। यानी सिफत जो है खूबसूरती की, वो कौन होल्ड कर रहा है? वो लड़का होल्ड कर रहा है। तो देखिए, खूबसूरत जो कि सिफत है वो क्या है? पहले आई, और लड़का जो कि मौसूफ है वो बाद में आया। ये उर्दू की तरतीब है। अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में आती है। यही चीज़ फारसी में भी है, मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है। एक मालूमात के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे अल वलदुल हसनु, इसका भी तर्जुमा यही होगा, खूबसूरत लड़का। इसी की अरबी इन्होंने लिखी है। अरबी में मौसूफ अल वलद पहले आया यानी लड़का, और अल हसन यानी खूबसूरत ये बाद में आया, यानी ये सिफत है। अब देखिए यहाँ पे और अच्छे से समझा रहे हैं, अर रजुलु सालिहु, नेक लड़का। ठीक है। तो देखिए, अस्सालिहु क्रॉस मार दिए इन्होंने कि यहाँ पे उर्दू में पहले लिखेंगे इसे, इसका तर्जमा जो है, और अर रजुलु का तर्जमा बाद में लिखेंगे। देखिए क्रॉस करके समझा रहे हैं यहाँ पे, ये क्रॉस बनाकर समझा रहे हैं। ये क्रॉस है, इसको बनाकर समझा रहे हैं कि देखिए ऐसे तर्जमा होगा, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम लोग। कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है। तो ये होगा अर रजुलु सालिहु, नेक मर्द। नेक मर्द, अर रजुलु मतलब मर्द। तर्जमा उल्टा होगा। तर्जमा क्या होगा? उल्टा होगा। तो आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी शायद हमें। हाँ ठीक है, ये ठीक है, वो सफ़ा सही से नहीं आ रहा। तो खैर, इसको अब देखते हैं हम। मुरक्कब तौसीफ़ी में अगली चीज़ बता रहे हैं कि मौसूफ सिफत चार चीज़ों में आपस में एक दूसरे की मुताबकत करता है, एक दूसरे को फॉलो करता है। यानी मौसूफ को चार चीज़ें सिफत फॉलो करेगी। वो क्या चीज़ें हैं? हालत, एक तो रफ़ा नसब जर, इनमें से कौन सा आएगा? जो मौसूफ पर आएगा वही सिफत पर आएगा। ऐसे ही जिन्स, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, जो मौसूफ होगा वही सिफत होगी। ऐसे ही अदद, वाहिद तस्निया जमा में से क्या है? तो जो मौसूफ होगा वही सिफत होगी। वुसात यानी अदद में जो है इन्होंने हम वाहिद तस्निया जमा, और वुसात में इन्होंने लिया है अ, इसमें जो है मुस्लिमून मुफ्लिहून, मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद पेश की बात है, और यहाँ पर जो है बात कुछ और हो रही है। शायद वाहिद और नकीरा और मारिफा की बात हो रही है हालत में, और वुसात में बात हो रही है इसकी कि ये मारिफा है, ओ सॉरी, वाहिद तस्निया जमा है, सॉरी, रफा नसब जर है या नहीं। यानी यहाँ पर बताना होगा कि ये नकीरा है या मारिफा। और आखिरी में एक बार पीछे देख लेते हैं हम ज़रा, पीछे इन्होंने किस चीज़ को बताया था। हाँ, वुसअत जो है वो ये है। ठीक। तो हालत जो है ये बताएगी कि ये इस पर पेश आएगा, ज़बर आएगा या ज़ेर आएगा। जिन्स ये बताएगी
کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد یہ بتائے گا یہ واحد تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور وسعت یہ بتائے گی کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی اس پر الف لام ہے یا الف لام نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جیسے رجلن ہے، رجلن، رجلن کیا ہے، اس پر پیش آ رہا ہے، اور دیکھیے یہ واحد کا لفظ ہے اور یہ مذکر ہے، اور یہ ہاں مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ ایسے ہی صالحن جو کہ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی مطابقت کر رہا ہے۔ صالحن میں کیا ہے، یہ بھی واحد ہے، اس پر بھی پیش ہے، رجل کو فالو کیا دو چیزوں میں، تیسرا یہ بھی نکرہ ہے، اور چوتھا یہ بھی اس ہاں چاروں چیزیں آ گئیں، یہ بھی جو ہے واحد ہے اور مذکر ہے، اور اس پر بھی پیش ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے، یہ چاروں چیزیں اس میں بھی آ گئی۔ ایسے ہی الرجلین الصالحین، الرجلین دیکھیے تثنیہ ہے اور یہ الف لام ہے اس پہ، تو یہ معرفہ ہے، اور الرجلین میں دیکھیے یہ تثنیہ ہے اور یہ مذکر ہے، اور حالت نصب میں ہے، اس پر زبر آ رہا ہے ایک طریقے سے، اور یہ معرفہ ہے۔ تو دیکھیے یہ جو ہے الصالحین، اس کی مطابقت کر رہا ہے، یعنی یہ بھی تثنیہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نساء مؤمنات، ٹھیک ہے، نساء مؤمنات، یہ جمع ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع، اور یہ مؤنث ہے اور یہ نکرہ ہے۔ اسی طریقے سے مؤمنات یہ واحد، یہ جمع ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع میں سے، اور یہ مرفوع ہے، اس پر رفع ہے، اور یہ مؤنث ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو دیکھیے چاروں چیزیں آ گئی اس میں بھی۔ ایسے ہی مسلمون اور مفلحون میں بھی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی موصوف جو ہے وہ ایسا ہے کہ غیر عاقل کسے کہتے ہیں، دیکھیے انسان، جنات اور فرشتے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے ہے ہی الگ، ٹھیک ہے۔ ان تین کے علاوہ انسانوں کو چھوڑ کے، جناتوں کو اور فرشتوں کو چھوڑ کے، جو بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، جاندار ہو یا جاندار نہ ہو، ان سب کے لیے غیر عاقل بولا جاتا ہے، وہ غیر عاقل ہے، یعنی انسان، جنات، فرشتے، خدا کی ذات بھی مستثنیٰ ہے، ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں کو چھوڑ کے جو بھی چیز ہے وہ کیا ہے، غیر عاقل ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، اسے غیر عاقل کہیں گے۔ اگر اس کی جمع آ جاتی ہے تو صفت واحد مؤنث آئے گی۔ دیکھیے صرف اسی کی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر جمع ایسی ہو جو کہ مؤنث ہو لیکن غیر عاقل ہو، ٹھیک ہے، اور ہاں غیر عاقل کی جمع مؤنث ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو جمع غیر عاقل ہو، یعنی انسان، جنات، فرشتوں کے علاوہ کسی اور چیز کی جمع ہو، یعنی کسی اور چیز کے نام کی جمع ہو، تو اس کی جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی، جیسے اقلام جمیلۃ، ٹھیک ہے، خوبصورت قلم، تو اقلام قلم کی جمع ہے جو کہ غیر عاقل ہے، تو اس کی صفت آئی واحد مؤنث یعنی جمیلۃ۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، مرکب توصیفی کی کچھ مشق کرا رہے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ اللہ العظیم، عظیم اللہ، الرسول الکریم، بزرگ رسول، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ، دیکھیے ایک کا اضافہ ہوا، الثمن القلیل، تھوڑی قیمت، الثمن القلیل۔ آگے اور دیکھتے ہیں جملے، اردو میں ترجمہ کریں۔ شفاعت سیئۃ، ایک بری شفاعت، جنتانی وسیعتانی، کوئی دو وسیع باغات، المؤمنون المفلحون، سب کامیاب مومن۔ یہ سب کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ جمع کو بتانے کے لیے کہ اگر ہم مومن کہیں گے تو یہ واحد کے لیے بھی آ رہا ہے اور جمع کے لیے بھی مومن ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہوں پہ مومن لوگ یا پھر اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں گے جس سے ظاہر ہو کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، تو سب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جمع کا لفظ ہے، واحد نہیں ہے۔ درسانی طویلانی، کوئی دو طویل اسباق یعنی لمبے اسباق، الآیات البینات، واضح نشانیاں، واضح نشانیاں۔
یہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ایک بزرگ رسول، رسول کریم، تازہ گوشت، اللحم الطری، ایک ہلکا بوجھ، حمل خفیف، بوجھ مانے حمل، زیادہ قیمت، الثمن الکثیر، الثمن الکثیر، ایک اچھی شفاعت، شفاعت حسنۃ۔ یہاں پہ بھی عربی میں ترجمہ کرنا ہے، بڑا بدلہ، الجزاء الکبیر، پاک زندگی، الحیات الطیبۃ، ایک کشادہ دروازہ، باب واسع، تھوڑے آدمی، الرجال القلیل، الرجال القلیل، اور کچھ اچھی سفارشیں، کچھ بری سفارشیں، شفاعات حسنات، شفاعات سیئات۔ مرکب توصیفی اور اچھے سے سمجھانے کے لیے انہوں نے چارٹ بنایا بہت اچھا سا۔ الرجلین حالت نصب میں ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، مذکر ہے، تثنیہ ہے، اور یہ معرفہ ہے، چاروں چیزیں آ گئی۔ تو ان چاروں چیزوں میں صفت اب اس کی مطابقت کرے گی۔ یہ صفت آ گئی ان کی، نصب ہے یعنی یا جر ہے، مذکر ہے، تثنیہ ہے، اور معرفہ ہے۔ دیکھیں صفت نے چاروں چیزوں میں مطابقت کری اپنے موصوف کی، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ حالت رفع ہے، مؤنث ہے، جمع ہے اور نکرہ ہے۔ ایسی شجرۃ رفع ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ ایسی جنتان وسیعتان رفع ہے، مؤنث ہے، تثنیہ ہے، نکرہ ہے۔ ایسی وسیع، المؤمنین، المؤمنین، المفلحین، یہ نصب اور جر والی حالت میں ہو سکتا ہے، نصب میں ہو گیا جر میں، اور مذکر ہے، جمع ہے، معرفہ ہے۔ تو اس طریقے سے امید ہے آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، جملہ اسمیہ آ گیا، یہ اب یہ ہمارا سبق یہی مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔